دنیا کی وہ جگہ جہاں کئی بحری جہاز اور طیارے پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ اس جگہ کو ہزاروں لوگوں کے لاپتہ ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ آخر اس جگہ میں ایسا کیا ہے جو کئی پراسرار حادثات کی وجہ ہے؟ یہ برمودا ٹرائی اینگل ہے۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسا ایریا ہے جو فلوریڈا سے پورٹو ریکو اور اوپر برمودا ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک ٹرائی اینگل کی شیپ کا ہے۔ یہ 5 لاکھ اسکوائر مائل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس جگہ کو کئی نام دیے گئے ہیں، جیسے ڈیول ٹرائی اینگل، دی گریو یارڈ آف اٹلانٹک، دا سی آف ڈوم، سرگاسو گریو یارڈ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی کہانیاں کرسٹوفر کولمبس کے دور سے شروع ہوئی۔ کولمبس نئی دنیا کی تلاش کے سفر میں جب اس ایریا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک ان کے کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک رات انہوں نے آسمان پر ایک عجیب سی روشنی دیکھی جو ایک آگ کے شعلے کی مانند سمندر میں گر گئی۔ 1881 میں ایک اور واقعہ ہوا جس میں ایلن آسٹن لندن سے نیو یارک جا رہی تھی۔ جب وہ شپ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک نامعلوم لاوارث شپ بہتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس شپ میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا لیکن عملہ غائب تھا۔ ایلن آسٹن کے کیپٹن نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ کوئی جال نہیں ہے 2 دن تک اس کا مشاہدہ کیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو کپتان نے اپنے عملے کے کچھ لوگوں کو اس لاوارث جہاز میں بھیجا۔ انہوں نے اسے ایلن آسٹن کے ساتھ واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں جہاز اپنی منزل کی جانب روانہ تھے۔ 2 دن کے بعد ایک طوفان نے دونوں بحری جہازوں کے راستے جدا کر دیے، جس کے بعد یہ لاوارث جہاز غائب ہو گیا۔ کیپٹن نے اس جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود، اس لاوارث جہاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ برمودا ٹرائی اینگل کی کہانیوں کو پذیرائی 20ویں صدی میں ملی جب نیوی کا کارگو جہاز USS سائکلپس، جس میں 300 سے زائد لوگ سوار تھے، اچانک اس جگہ آ کر غائب ہو گیا۔ مارچ 1918 میں یہ جہاز برمودا کے راستے برازیل سے بالٹیمور جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں 10,800 ٹن مینگنیز ایسک اور عملے کے 309 لوگ سوار تھے۔ جہاز کے پہلے اور واحد پیغام میں کوئی پریشانی نہیں تھی، تاہم اس کے بعد اس جہاز سے کوئی پیغام نہیں سنا گیا۔ پورے علاقے کی تلاشی لی گئی لیکن اس جہاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ نہ تو جہاز کی کوئی باقیات ملی اور نہ ہی عملے کے ارکان۔ جہاز کے کپتان نے بھی پریشانی کا کوئی اشارہ نہیں بھیجا تھا۔ بحریہ کے تشویش کار بھی اس کی گمشدگی کی کوئی خاص وجہ تلاش نہیں کر سکے، اور یہ جہاز اپنے پراسرار گمشدگی کی وجہ سے ان 100 بحری جہازوں اور طیاروں میں شامل ہو گیا جو برمودا ٹرائی اینگل میں عجیب و غریب حالات میں غائب ہو گئے تھے۔ کیرول اے ڈیرنگ، وچ کرافٹ، فلائٹ 19، ڈوگلس DC-3 ایسی مسٹریز ہیں جو اچانک اس جگہ سے غائب ہو گئے تھے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس جگہ جہازوں کے کمپس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ان پراسرار واقعات کی وضاحت میں سائنسدان کئی نظریات پیش کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس جگہ زمین کے قدرتی مقناطیس میں کھینچ بہت زیادہ ہے جو جہازوں کے کمپس اور دیگر آلات کو ری ڈائریکٹ کرتی ہے۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اٹلانٹک کا افسانوی زیریاب شہر برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی وجہ ہو سکتا ہے۔ توانائی کے کرسٹل جو قدیم شہر کو طاقت دیتے تھے اب بھی فعال ہو سکتے ہیں اور بحری جہازوں کے آلات میں مداخلت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹائم ٹنل اور الیکٹرانک فوگ کا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ اس وقت مشہور ہوا جب بروس گرینن نامی پائلٹ اینڈروس سے بہاماس کی طرف پرواز کر رہا تھا جب اس کا سامنا اچانک ایک بادل سے ہوا جس میں ایک سرنگ بن گئی تھی۔ وہ اس میں اڑتا رہا۔ جب وہ باہر آیا تو وہ کئی 100 میل دور تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اتنے کم وقت میں اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر ایلین ہو سکتے ہیں یا کوئی خلائی مخلوق جو اس جگہ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں ایک مقبول نظریہ میتھین کی جیپوں کا وجود ہے۔ یہ جیبیں پانی میں بڑے پیمانے پر میتھین گیس چھوڑتی ہیں جو جہازوں کو غیر مستحکم کرتی ہیں۔ ان حادثات کی وجوہات پیش کرنے کے باوجود بھی اس جگہ کی پراسراریت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہر سال اس خطے میں حادثات ہوتے رہتے ہیں جو اس جگہ کی پراسراریت میں اضافہ کرتے ہیں۔